يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اگر کوئی مائی کلام حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلام پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثناء درود ختم الانبیاء له التحیت والثناء. بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر نفس و شیطان دے ہر شرط محفوظ و مصون فرما. ہسپتالوں میں زنا کا کاروبار انہاں موضوعات تو جڑے کہ میں جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال کتاب دے وچوں لا رہا ہوں. مقصود میرا یہ ثابت کرنا ہے کہ جس شعبے دے اندر یہود نصارا نے مسلمانوں دی کوئی خدمت پسند کیتی ہے اسی شعبے دے اندر انہاں مسلمانوں برباد کیتا ہے، نقصان دیتا ہے،
فائدہ جے دیتا ہے تو وہ فائدہ تھوڑا ہے تو نقصان بہت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی دے قرآن مجید فرقان حمید دی انہاں موضوعات نال تصدیق پئی ہوئے گی کہ قرآن تے جمالن انج فرما چھوڑیا کہ وہ تواڈے دشمن آن تے کسر نہیں چھڈن گے تواڈی تباہی. اساں بے ایمان بنے قرآن دے برعکس اساں سمجھیا وہ ساری خیر پسند کرتے ہیں, سانو ترقی دینا چاہتے ہیں. سر سید نے یہ ہوئی مسلماناں نو دھوکھا دتی رکھیا کہ میاں وہ نہیں دشمنی کرتے, وہ تو دوست نے. لہذا چاند اور سلیب دا نشان کٹھا کر کے انہیں کالج بنایا. کریسنٹ اور ہلال اس آخیا بس ہوں متحد ہو جاؤ اور حاصل کرو تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. جو دینا چاہتے سن وہ ہوں تے سامنے پیا ہوا کی دینا چاہتے. وہ لانتی بگداڑے دے مگر دنیا چکڑ دی پتر لگ گئی کہنے لگ پا بس جی بس بس ماشاء اللہ سر سید نے کمال نہیں کرتے. جیڑی انہیں کمال کی وہ تمہارے سامنے کتنے کون موضوع تو پہلو ایک گل سمجھانا. قرآن مجید سورت اعراف اللہ تبارک و تعالی سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس دے قصے نو ایتھے ایک نوے رنگ وچ بیان فرمایا ہے. سابقہ صورتاں دوسری صورتاں نالوں ایتھے اور وضاحت اور مسائل نے اور حکمتاں نے اور راز سمجھایا کہ جب شیطان سیدنا آدم علیہ السلام اما حوا پاک ہوراں نو یہ خیال سکتا ہے کہ درخت جڑا تمہیں روکیا گیا ہے نا, اس روکن دا مطلب یہ کہ تاکہ تساں فرشتے نہ بن جاؤ تو ہمیشہ رہنے والے چ نہ بن. ہوں ایک تے انہیں اللہ تعالی دے جڑی وہ نہیں سی جس نال رب سونے روکیا سی اس نامراد نے تاویل چا پیدا کرائی. تاویل سامنے رکھ دی کہ انج نہیں تے آ مقصد یہ انج نہیں تسا مقصد میرا وہ سمجھو نا جی انج نہیں مقصد یہ نہیں کہ تساڈے تے حرام ہونے کیتا ان دا مقصد تھلے وے بس کہ تسا فرشتے نہ بن جاؤ. رب سونے تاں روک نال دتی قسم حضرت آدم علیہ السلام قسم پہلی بار سنی سی اعتماد کر گئے. جو ہی درخت دے نیڑے گئے دانا شریف تناول فرمایا, دانا وہ تناول فرمایا, کیفیت ہوئی کہ فوراً کپڑے اتر. اما جی دے بھی ابا جی دے ہے تو دونوں سن, تیسرا کوئی ہے کون نہیں. کپڑے فوراً اتر گئے. دانا کھان نال کپڑے پا چھپے 70 ظاہر پہ. یہ پھر کی راز ہے دانے دا کپڑے اترن دا کی تعلق؟ تساں سا روزانہ منہ دے حساب سے دانے کھانے ساڈے تے کپڑے کدی لتھے نے کدی کیوں اترے سن انہاں دے جو اللہ تبارک و تعالی نے کم تو روکیا ہے اور شیطان اسے کام نو پسند کیتا ہے کہ کرن. جدوں دشمن شیطان ابلیس دی گل دے اتے بھول کے پاویں وہ ٹر پے نے نا تے فوراً کپڑے اتر گئے. رب سونے دسیا کہ شیطان دے مگر آدم دی اولاد جے ٹرو گے تے ننگے ہوو گے تے بدکار ہو تواڈے حیا گئے.
یہ دشمن جے خیال رکھیا جی. اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما. اے آدم دی اولاد تانوں شیطان فتنے وچ نہ پا دے جویں انہیں تواڈے پیو تے ماں دے کپڑے اتارے سن لیریہما سوآتہما تاکہ ننگا کر دے انہاں دا ستر کھول دے. اس واسطے انہیں وہ فتنہ بنایا سی. تانوں فتنے جنہ پا دے کی مطلب اندر مگر نہ ٹریا جی. تانوں قسماں کھاوے تے آکھے میں تہاڈی فائدہ پہ کرنا ہو میں تہاڈی دوستی پہ کرنا تے انج کرو تے انج کرو. ایک نہ منیا جے ہوندی جے من بیٹھے تساں تے پھر یاد رکھنا کپڑے اترن گے ننگے ہو گے بدکاریاں ہون گی. آج ویکھ لے قسمیہ بیان اللہ رسول دے احکام نو فٹ پچھاں انگریز یہود نصارا کافر ہوندے نے شیطان دے خاص بیلی. انہاں شیطان وہی کیتی شیطان وسوسہ پایا انہاں دے کان وچ انہاں نام مراداں سانو تے فتنہ پایا. انہاں دے مگر ٹردے گئے جویں جویں ٹردے گئے کپڑے اتردے گئے. ایمان نال دس اے اللہ دے نبی اللہ دے ولی شیطان دی گل جو نہیں منتے تے پیروکار نہیں بنتے انہاں دے شرم و حیا کمال درجے دے. بدکار نہیں ہون گے. شیطان دے مگر ٹرے گا جڑا بے حیا بنے گا بے حیا آ جائے گی کپڑے اندر لتھے جان گے. تا کر کے ویکھ لو جنہ کوئی اج انگریزاں دی تعلیم تہذیب دے مگر زیادہ ٹردا ہے پیا اوڈا زیادہ دلہ تے بے غیرت تے زانی تے اونا وڈا بے شرم بے حیا. ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں بھائی؟ جے اج کپڑے ویکھو گے زیادہ پورے کپڑے پائے عورتاں دے تے مرداں دے انہاں دے گل ویکھو گے گاٹے وچ جنہاں نے انہاں دی گل نہیں مننی انہاں دے تہذیب طریقے دے نہیں چلے او اپنے کپڑے بچا گئے اپنا ستر چھپا گئے اپنی عزت محفوظ کر گئے تے جڑے انہاں دے مگر ٹر پین او تو جا کے ڈیفینس والےاں دا شرچا ویکھ انہاں دیاں دھیاں ہی سکٹا پائی پھردیاں ہون گیاں. ایمان نال ہے کہ نہیں بھائی؟ معلوم ہویا واقعی اور رب جڑی گل سمجھائی سی کہ تواڈے پیو تے ماں انہاں نال فتنہ انہیں کھیڈیا سی شیطان نے تے او اللہ تعالی دی تقدیر بنوایا کیوں کہ تاکہ ماں باپ تو یہ سبق حاصل کر لین. بس سبق دینا مقصود ہاں وہ تقدیر نے کرایا ہے ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خواہش نال وہ کم نہیں کیتا. ہاں تو میں خواہش دے مگر چلنے ہاں. اللہ دا نبی جڑا ہوتا ہے نا وہ خواہش نفس دے پیچھے نہیں چلتا. وہ خواہش نفس تو پا کے تاں تے حضرت آدم علیہ السلام نو گناہگار نہیں آپ سکتے. جنہیں گناہگار آکھے ایمانو فارغ ہونا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے حدیث پاک ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تے حضرت آدم علیہ السلام دی ہوئی ملاقات. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا سیدنا آدم علیہ السلام کہ بابا جی تو دانا کیوں کھادا دانا کیوں کھادا؟ آپ نے فرمایا یہ دس تقدیر میرے بنن تو پہلو بنی سی یا میرے بنن تو بعد؟ میرے دانا کھان تو پہلو رب سونے دی تقدیر لکھی سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا جی تقدیر پہلو لکھی سی کنے 100 سال؟ آپ نے فرمایا 500 سال. آپ نے فرمایا پھر مینو اس گل سے کیویں ملامت پہ کرنا ہے؟ وہ حدیث پاک جے حضرت آدم علیہ السلام ایک گل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چپ کرا چھڈیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خاموش ہونا پیا بابا جی دی اس دلیل دے سامنے. وہ مقصد کی تھی؟ مقصد یہ سی کہ حضرت آدم علیہ السلام دسیا ہے کہ میں خواہش نفس نال نہیں محض تقدیر نال کام کر رہا.
ہاں تے اساں کیوں پھڑینے اساں اس واسطے پھڑینے کہ اساں خواہش نفس دے پیچھے چلنا ہے، نفس نو راضی کرنے واسطے کام کرنا۔ آپ بھول گئے تے کم نسیان نہ تو ہویا کر دے، تقدیر انہوں نے بلایا، یہ کام ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ زمین تو اتاریا، جو حکمت ساریاں تھن پوریاں ہوئیاں۔ تو سنگیا ہوں اللہ تعالیٰ او واقعہ بنوا کے تے سانو سبق دیتا کہ خبردار او ابلیس دی نہ منیا جے، ابلیس دی نہ منن دا مقصد ہے ابلیس تے سجنا دی نہ منیا۔ جے منو گے تو کپڑے لان گے لتھن گے تو سارا کچھ ہو جائے۔ اج سنگیو اوہی کچھ ہوندا ہے پیا۔ ہن ایمان نال دسو بھئی ہسپتال دا شعبہ ہمدردی دا انگریزاں دا سب تو بڑا شعبہ ہے کہ نہیں؟ ہمدردی بالاں نال، رناں نال، مرداں نال، بھئی بابا اساں تے تہاڈا علاج چاہنے بس۔ حتیٰ کہ انہیں کئی ہسپتال ہوں بھی ہسپتال والے پیسے بناون دے او دیندے نے۔ تواڈے ملک دے اندر انہاں دے نام دے ہسپتال حالے قائم نام دے لیڈی ولنگٹن ہے، یہ کیندا نام ہے؟ انگریزی۔ ہن سوال یہ اٹھدا ہے بھئی کافر ہو کے پیسے پلیوں لا کے، دشمن ہو کے سب کچھ پلیوں لا کے بھئی کیوں تہاڈا علاج چاہندا ہے؟ تو تے اپنے دشمن نو زہر دا ٹیکا دے کے مارن دے چکر وچ ایویں بولو بولو تہاڈے جڑے دشمن ہیں دنیا والے انہاں دا علاج چاہندے جے یا زہر دا ٹیکا لانا چاہندے جے؟ تو او علاج کیوں چاہندا ہے؟ ہن جیڑی گل پچھوں او علاج چاہندا سی اس گل دے اس راز کی سی، او گل کی سی؟ ایک تے سانو یونانی طب جڑی خرابہ رحمت سستی حیا والی او دیسی طب سی، اس تو نامراد دور کرنا چاہندا سی۔ تے اس تے اے اپنی ڈاکٹری والے پاسے سانو پانا چاہندا سی جس دے اندر حیا دا جنازہ اٹھ جاندا۔ وڈی دلیل اے وے کہ انہاں دی کوئی دوائی دی ڈبی ایسی نہیں ہوندی جن دے تے رن ننگی نہ بیٹھی۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر تے ساڈا علاج ایتھوں ہی شروع ہو گیا کہ لو تہاڈی میں تانوں سب تو پہلو ایمان دا مریض، دل دا مریض بے ایمان بے حیا بے غیرت بناونا ہے، ورنہ ایمان نال دس شیشی سیرپ دی تے دھی مسلے دی، یہ دھی تے سیرپ دا آپس وچ جوڑ کی ہے دسو؟ اگر رن ننگی نہ پوے اتنے، رن ہوے ہی نہ سیرپ دی ڈبی دے اتنے، جراثیم بڑھ جان۔ یہ جراثیم نو ڈکی بیٹھی ہے۔ بولو بولو جراثیم بڑھن لگے نے تے بختالی یا ان دے اتنے رکھن دے نال وچ وٹامن پائے گئے نے، طاقتور دوائی نو چار چاند لگ گئے نے۔ وجہ کی دسو مینوں؟ تساں صرف پیمن تے تنن جوگے جے، سیرپ لائی منہ نال تے پوری شیشی جا فارغ کیتی۔ کدی سوچیا جی بھئی یہ بغیرتی کادے واسطے؟ اللہ دے بندیاں جس قوم دی سوچ مرے وہ قوم مر جاندی۔ کدی سوچے ایمان نال تو اور مردیاں دے سنگ اگدے نے، اچھا مردیاں بے حیا بناونا ہے، پھر ظلم کمال۔ اچھا نرساں وچ سارا کچھ وچ کھاتے کھلے تے اگے سنے گا نا پتہ لگا کہ خدمت کی ہوئی پئی اس قوم دی ہسپتالاں وچ۔ ہاں وہ حالے حوالے میں بعد پڑھنا۔ پھر ظلم کیویں مردیاں تے سکھن گے؟ مردے کون؟ مسلمان ہڈی تروڑن گے، نفس نال کھیڈن گے، کٹ کے جیب وچ پا لین گے، میڈیکل ہاں جی میڈیکل کالج کڑیاں منڈے جنازہ نہیں پڑھن دین گے۔ جنازہ فرض ہے کہ نہیں ہوئے؟ جڑا مردہ لاوارث ہے انہاں دا کنجراں دے ہتھاں ہوندا کی کردے نے؟
نال ہی اتنے میں سنیا اتنے نال ہی کوئی گول لکھپت والے اسٹیشن کے نال کدی کوئی ہے الہدا واہ نہ ویخ نہ کیے الہدا وہ میرے رب تے الہدا قرآن نو فرمایا ہے ویخ منافق لانتی منافق جو بنے نے سارا کفر برائی نہ چھپائی ہوں الہدا نہ ہے جنازہ نہیں پڑھن دینا لاوارث لاش دفنانا کوئی نہیں ایمان نال دسو لاش دفنانی مسلمان دی فرض ہے کہ نہیں جنازہ فرض ہے کہ نہیں ہے ہڈی توڑنی مسلمان دی فرض ہے مسلمان دی ہڈی توڑنی جڑی ہے وہ حرام ہے کہ نہیں نبی پاک سرکار نے فرمایا مردے دی ہڈی توڑنا اسی طرح ہے جویں زندے دی ہڈی توڑنا حرام ہے کتنے حرام تے ظلم پر رلدے نے کسی دا پیو ہے کسی دا برا ہے انہوں چک کے جناب چیر کے وچوں دل کڈ لینا ہے یہ کیا ہے جی یہ ڈاکٹر بن رہا ہے اور سیکھ رہا ہے واہ واہ صدقے جاواں صدقے جو رب وحدہ لا شریک دی مخلوق مردے دے اوتے جنوں ترس نہیں آنا اندے کول زندہ علاج کراون جاوے گا تو مہربانی کرے گا توجہ نہیں فرمائی مرو میری گل تے مردے تے اتے ڈاکو نو بھی ترس آ جاتا ہے ظالم تو ظالم بندے نو مردے تو رحم آ جاتا مردے نال تے انج ظلم پیا ہوندا ہے کہ چیر پھاڑ تے کٹ پھاٹ پی ہوندی اوندا کوئی سودا کتھے پیا کوئی کتھے پیا پنجر اوندا کدھر پیا اے خدمت انساناں دی جڑی انگریز کیتی ہے لکھ دی لعنت تے اینو خدمت آکھدے نے پنجر کدے ہی پیا ہے وہ اجزاء کدے ہی پے نے سودا کدے ہی وکدا پیا ہے کسی تھان تے دل پیا وکدا ہے کسی تھان تے گردہ پیا وکدا ہے وے کسی تھان تے خون پیا وکدا ہے کیوں ہے بازاری مال ہے یہ منڈی دی مجھ گاہ ہے یا کریانے سٹور دا سودا ہے یہ سب نے جڑا وکنا سی ثابت کر پاتے آدم علیہ السلام تو انسان دے اجزاء بیچے نہیں گئے انسان نو نبی پاک سرکار نے اس دے استعمال اس دے اجزاء دے استعمال نو حرام کیوں قرار دیتا ہے انہیں ایک حرام قرار دیتا ہے کہ اس دا چمڑا تک کسی تھان تے استعمال نہیں ہو سکتا ہے جی سور نجس لینے تا سارا پلیت حرام کیتا گیا ہے انسان نجس لین نہیں انسان دے احترام دے عزت دی وجہ نال دی ہر شے حرام کیتی گئی ہے استعمال نہیں کر سکتے میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت آکھدی ہے انسان دا کوئی جز استعمال نہیں کر سکتا ہاں جی حتیٰ کہ عورت ایک عورت وال کٹے ہوئے دوسری عورت اپنے نال گنڈ کے استعمال نہیں کر سکتی کیوں تاکہ انسان دی عزت کیونکہ سارے تو بڑا یہ جو بنایا گیا خلق لکم ما فی الارض جميعا جو زمیناں وچ ہے اساں تواڈے لئی پیدا کیتا ہے تو سارا کچھ انسان واسطے بنیا انسان دے کسی شے واسطے نہیں بنیا توجہ نال بولو سبحان اللہ ڈٹ کے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ ثواب دی نیت نال پیار کرنا تو صدقے جاواں اے ظلم بھی نال طب وچ ظلم کوئی نہیں وہ مردیاں تے نہیں سکھدے جی نہ مردیاں تے سکھدے سن پھر مہنگے انتہائی دعائی خدا دی 500 روپیہ آئے میں 500 روپیہ موتر ٹیسٹ بلغم ٹیسٹ کھنگ ٹیسٹ ٹٹی ٹیسٹ خون ٹیسٹ 20,000 روپیہ لگ گیا حضرت اور کہہ دیتا ہے نارمل ہے سبحان اللہ 20,000 ساڈا گل ہو گیا مریض ادھا مرن والا ہو گیا پوچھو کی یہ نارمل ہے چور والے لبیا کو نہیں 20,000 چاٹے چور والے لبیا ہی کو نہیں 20,000 گول ہو گیا پر صدقے جاواں صدقے یہ مہربانی پئی ہوندی قوم دی خدمت پئی ہوندی دیکھتے صحیح تے جناب طب یونانی وہ کی سی مریض بول پیا بیماری دا پتہ لگ گیا کپڑا چ نپیا بیماری دا پتہ لگ گیا کپڑے نپنا یا ہاتھاں وچ پھیریا تے پتہ لگ گیا اس وقت دی تھوڑی جی طب دا اس وقت دی طب جڑی اسلام دی ہے سی وہ نبیاں دی وحی دا علم سی کتاباں وچ لکھیا ہے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دے نال بوٹیاں بول دیاں سن کیا سلیمان ساڈے اللہ نے فلانا فلانا اثر رکھیا مہنگے انتہائی ہے بے علم
پتہ لگنا ہی کونی بیماری کیڑی ہے، لگ جاوے تو پچھوں جہاں بیماری دا پتہ لگ گیا ہے تو پچھوں ہور بیماریاں انیاں پیدا ہو گئی جنہاں دا پتہ ہی لگنا. ایک تا پتہ لگ گیا جی ٹیسٹاں نال تے پچھوں پریشانی انی لگ گئی ہے، خدمت ہی انی ہو گئی ہے مریض بیچارے دی، اونوں ہن جڑیاں مگرلیاں بیماریاں لگن گیاں انہاں دا پتہ ہی کوئی لگنا، وہ لیبارٹری وچ آونیاں ہی نہیں. ہوں میرے حکیم صاحب جڑے ساڈے کول آئے نے، حکیم کوثر صاحب جڑے نال بیٹھے ایمان نال دسو صرف کپڑا ویکھدے نے، کپڑا پھڑ کے بیبیاں دا کپڑا صرف انہاں میں پنڈی چ بہایا، اتوں ناراض ہو کے اٹھ پے کہنے لگے لائے اتنے تو بیبیاں دکان تے آ کھلوندیاں، میں ایڈا بغیرت ہونا آخری ویلے میں ایمان اپنا ظاہر کرا سامنے آ کے آ کھلوندیاں، مرد آون کپڑا لے آون میں ویکھ کے دوائی دے جا، میں بیبی نہیں ویکھنی. تے انہاں دے والد صاحب جڑے سن مولانا الہی بخش صاحب اتوں تلا گنگ دے نبینے سن 145 سال دے، انہوں اللہ تعالی شرف بخشیا سی، نبینے سن بھائی یا تساں ہاتھ ملایا انہاں بیماری دس دیتی، ہاتھ ملاون نال او غیرت والے ایڈے سن، انہاں نے تختی لائی ہوئی سی، تختی کی کہ پولیس والے تے وہابیاں دا علاج نہیں ہونا. تے پردہ کمال ہے. ہن مینوں دس رہا تھا نا کہ ساڈے گھر رشتہ دار جا آندا سی نا، کوئی بوا کھڑکانا ہے، اندروں آواز آنی ہے کوئی رشتہ بیٹھا ہونا ہے، پھر نہیں تے اوتھوں واپس ٹر جانا، اندر نہیں آ سکدا. یار فرق تے وے آخر انساناں والی گل، او حیواناں والی تے سستا سستے کہ میں اپنی اما جی قبلہ دا علاج کراون واسطے پتہ نہیں 2000 روپیہ ہفتے دا دیندا سا ایتھے ڈاکٹرانی جی، تو انہیں کہہ دیتا سی یہ تو علاج کر کے جویں جویں علاج تیز ہوندا گیا اوویں اما ہور بیمار ہوندی جی، پیسے ہور چوکھے لگدے گئے، اما ہور بیمار ہوندی. اخیر انہیں آخیا تو اما جی قبلہ اڑ گیا تھا، ہاں جی لک جڑا بالکل سیدھا نہیں سی ہوندا، تو انہیں آخیا تو جن روپیے لاویں گے سیدھے نہیں ہو سکتے. پلیت منہ چ پلیت گل نکلنی تھی. اللہ تعالی فضل فرمایا ایویں ٹکیاں نال علاج ہو گیا، ٹکیاں نال. میرے خیال دے کول 500 روپیہ میرا لگا، کجا ہفتے دا 2000 500 روپیہ لگا. اللہ تعالی فضل چ فرمایا جیویں دی ساڈی فکر تھی اوویں دا حکیم چ دتا، جیویں دی فکر تھی. لو 500 روپیہ اما جی قبلہ اٹھ کے کھلو گئے. اتنے کنے بندے آتے ہیں جنہوں یا وہدے نے یا نہ دس دینا ہوتا اللہ تعالی کے فضل نال. ہاں اگر ایک ادھا بندہ کوئی نہ دسن نہ پتہ لگے تو پھر آخر رب نہیں مخلوق ہے. کلی علم پھر اس ذات گھر دے سنگیو ادھر نری رحمت تا کر کے میاں شیر ربانی کون سن بھائی؟ ایمان نال دسو غوث زمان سی وقت دا کہ نہیں؟ کنے کتب ولی بنا چھڈے اس بندے. آپ سرکار دی کتاب خطبات شیر ربانی یعنی آپ دے تقریراں دی کتاب میرے کول پئی، اس وچ لکھیا ہے آپ فرماندے ہوندے سن بیلیو اوے ہسپتالاں وچ نہ جایا کرو، دیسی حکیم سستے بھی ہیں تے رحمت بھی ہے. الحمدللہ جو ساڈی سوچ ہے ویکھ لے اپنے بزرگاں دی سوچ اے دے نال بالکل مطابق پاویں. ساڈے نال بزرگ اللہ دے نے جی جی تاں تے فضل ربی نال روزانہ کامیابی تے فتح پہ حاصل ہوندی. تو سنگیو ہن انیاں نحوستاں تو بعد اے لعنتاں تے جو ہے ہی ہے نے وڈی لعنت کی جو زنا تے بدکاری اصل کراونی سی، یہ نرساں دا شعبہ خاص کھلیا، پھر انہاں دے لباس خاص باواں ایتھوں تک ایویں نا. ہاں تے دوپٹہ شریف جڑا ہوندا ہے او ادھ سیون دے وچ ادھ وچکار دے وچ سوئی لگنی ہے تاکہ ادھا چاٹا بھی نظر آوے، لال بلیاں بھی نظر آون، دعوت زنا سر عام پئی ہوے. جڑا صحت مند آیا ہے وہ بھی مریض بنے تے جڑا مریض آیا ہے وہ اور مریض بن جائے.
جی جی تے جڑے ڈاکٹر صاحبان نے خیر وہ تے علاج نے جڑے اتنے کٹھا کام ہوندا پیا جناب. ہن میں کتاب دے وچوں حوالے سناواں تے گلاں سناواں. اللہ اکبر و کبیرہ. صفحہ نمبر 141 جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال. عنوان اس بندے پایا ہے نرسنگ ہاسٹلز. نرسنگ ہاسٹلز میں نرسوں نے عصمت فروشی کا بازار گرم کر رکھا ہے. اچھا بھی زنا دا بازار کیڑا شمار ہوندا سی؟ بولو اوئے تے ہن کیڑا ہے؟ ہسپتال کیوں بیماری نام ہوئے، کیوں لعنت نام ہوئے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جسلے تواڈے چ بے حیائی سرے عام ہوے گی اس لیے اللہ تانوں انہاں بیماریاں چ پھساوے گا جڑیاں تواڈے وڈیریاں چ نہیں. حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹاں تو میرے مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. جی تصدیق سامنے ہوئی پئی. عصمت فروشی کا بازار دا مطلب ہے ہسپتال چکلے نے چکلے. اخبارات میں آئے دن نرسوں کے سیکنڈلز منظر عام پر آتے رہتے ہیں. سیکنڈل کنوں آندے نے بھائی؟ سیکنڈل دے لفظ دا معنی کیا ہوندا ہے؟ منظر عام پر آتے رہتے ہیں، یعنی ایک دکی گل نہیں، اکا دکا واقعہ نہیں، یہ آندے ہی رہندے ہیں. نرسوں میں عصمت فروشی کے رجحان کے حوالے سے ایک دفعہ راول پنڈی کے ایک ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نواز نے بتایا کہ ایک مرتبہ پولیس نے ایک گیسٹ ہاؤس پر چھاپا مارا تو وہاں عیش و نشاط کی گھڑیاں گزارنے کے جرم میں ان کے ہسپتال کی 13 نرسیں پکڑی گئی. کتنی جی؟ جی جی علاج کر رہی ہیں سر. جی کیونکہ حضور کے زمانے میں عورتیں جنگوں میں شریک ہوتی تھیں تو یہ وہ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں، یہ ادھر شریک ہوتی. جب میں رگڑا آخرج پٹا گا نا جی جی انہوں دے استنباط اور جڑے ہیں نا انہوں دے دلائل وہ پھر آخر دے اندر جب میں نے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، ڈاکٹر نواز صاحب کہتے ہیں، تو مجھے ایسے ایسے لوگوں کے ٹیلی فون موصول ہوئے کہ میں شش درہ رہ گیا. ہو سکتا ہے ماں پیو دے آئے ہوں کہ ساری بیٹی نال تساں کی زیادتی کر رہے ہو، ساری بیٹیاں جے دوائی علاج کر رہی ہیں تساں کیوں پنپ دے گے؟ یا ہو سکتا ہے پھر انہوں دے جڑے وڈے شکاری نے جنہاں دے فون کم کر جاندے نے، توجہ نہیں فرمائی نے، جنہاں دے فون ہی کم کر جاندے نے پھر وہ چلے نے فون آئے نے، خیر اگوں جڑے بیٹھے ہوندے نے اے حکومت تے نہ ہوئی جی جی اے پھر فون دے نال نال نے یا انگریز دے خون نال نے یا بڑے کسے پلیت دے فون نال نے. انہاں دا کوئی اپنا ضمیر ہوے تے فیصلہ کرن. شہر انہاں نو پیسہ چاہیے ہوندا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. لاہور کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں ساڈے لاہور دا ذکر آ گیا، بیڑا کر کے جاوے اینو بھی نہیں چھڈیا. دعائی خدا دی بھئی یہ تے پھیرا ہر پاسے پائی ہوندا ہے. راول پنڈی تو بعد کدھر آ گیا ہے؟ لاہور کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں نرسوں کے بارے میں اکثر سیکنڈلز شائع ہوتے رہتے ہیں. یہ ہسپتال شہر کے وسط میں واقع ہے، شہر دے درمیان پتہ نہیں کیڑا ہسپتال ہے. اس کی میٹرن کنو آندے میٹرن کی میٹرنٹی ہوں کی ہوندا ہے بچے جماون والیاں. اچھا وہ پھر آپ جمان لگ پئی. اس کی میٹرن نے نرسوں کو کھلم کھلا جسم فروشی کی اجازت دے رکھی ہے. آئے او میرے مالک او جڑی گئی کھڑی ہے بھائی مرد ہاتھ نہ لاوے. مسلمان دی بیٹی بیمار ہو کے آوے تو ماشاءاللہ آگے عورتیں ہونی چاہیے جو اس کی خدمت کریں. تو جیڑی وہ خدمت گزار بنی ہے تے بنائی ہے سوت لائی کھڑی ہے نال رلا کے تے آندی پئی ہے سانو غیرت ہے. ہم سکول اس لیے پڑھی تھی تاکہ عورتوں کا علاج عورتیں کریں، بچے عورتیں جوائیں. وہ میٹرن نے نرسوں کو کھلم کھلا جسم فروشی کی اجازت دے رکھی ہے اور ہر نرس سے باقاعدہ اپنا حصہ وصول کرتی ہے. سنتے جاؤ گے تو ٹھردے جاؤ گے بھی ساری خدمت ہوئی کیویں سکولوں. کافر ہسپتال کھولے تو تینوں سکھ دے
پھر قرآن میں اترے نبی میں آئے نے. یہ پروفیسر باندر سوچ سکتا ہے جڑا اللہ دے پاک محبوب دے زبان تے یقین رکھنے والا مومن ہے وہ کدی نہیں سوچ سکتا کہ کافر خیر سوچے گا مومن دی. کافر سکھ دے گا انہیں تو دینا دکھ ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا. کافر وہ ہے کہ اگر تمہاری اچھائی ہو تو ان کو بری لگتی ہے, وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں. اور اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے کافر سانو بیمار کر کے راضی, سکھ دے کے راضی. قرآن خدا دا منتے ہو کہ نہیں بھائی؟ عام سوال اٹھاندے نے کہ جی وہ مسلمانوں دی حکومتوں بھی کافر عیسائی وغیرہ حکیم طبیب ہوندے سن. مسلمانوں دی حکومت قانون دے پابند رہ کے مسلمانوں تو امان لے کے تے وچ رہندے سن. تے مسلمان حکومتاں سن, اسلامی قانون سن, وہ ہوندے سن دینی معاہدے دے تحت وچ رہندے ہوندے سن. وہ پابندی تے وہ قانون تے حکومت دے ڈر دی وجہ نال مسلمانوں دا ماسا نقصان نہیں سن سوچ سکتے. جے سوچتے سن تے اگوں پورا نہیں سن کر سکتے, استعمال نہیں سن کر سکتے. کیوں انہوں نے پتا سی اسلامی حکومتاں نے ساڈے بچے بھی اگلے مار دین گے, ساڈا کھ نہیں چڈن گے جی اصا مسلمانوں دا کھیڈیا. ہوں کافر ہیں حربی کافر جڑا ہر وقت جنگ رہے تو اتوں قانون بھی انہوں دا, نظام انہوں دا, حکومت انہوں دیا, سارے انہوں دے غلام تے ٹٹو تے سارے رل کے جب رل کے انہیں کام کرنا انہوں نے خوف کوئی نہیں. ہوں جا کچھ تینوں کہنا چاہن گے وہ تیری بربادی ہے. اس گل اس تے قیاس نہیں کر سکنا. سنو صحیح سنو, توجہ نال بولو سبحان اللہ. نائجیریا جان دو, نائجیریا ملک جان دو. نائجیریا ملک دے ڈاکٹر نے پولیو دے قطرے دی تحقیق کی. پھر انڈیا دے ڈاکٹر نے تحقیق کی. سڈیا تے کرنی کوئی نہیں, اس واسطے پھر پیسہ ہی لینا ہے, کوئی مرے نہ مرے 5.5 خرچ. انہاں کیتی تحقیق. نائجیریا دے ڈاکٹر تے انڈیا دے تحقیق کر کے اس نتیجے تے پہنچے نے کہ اس پولیو دے قطریاں دے وچ تے ایسا مواد موجود ہے جس دے نال ایہو جیاں بیماریاں پھیلن گیاں جڑیاں لا علاج ہون. زہریلا مواد وچ موجود ہے تے نال بانجھ پن. کی مطلب؟ نسل جمن دے دھی تے پتر قابل ہی نہ رہے. پھر اس نائجیریا دے ڈاکٹر نے پوری دنیا دے انٹرنیٹ جڑے کمپیوٹر دے ہیں انہاں وچ اونوں شائع کیتا ہے تاکہ دنیا خبر سنے تے بچن. پھر رحیم یار خان دے ایک ڈاکٹر نے کمپیوٹر رکھیا ہویا سی, انہیں انٹرنیٹ دے ذریعے او پر کڈ لیا باہر. او پھر ضرب مومن اخبار نش دتی سو. ہوں پرچا اس سائٹ دا نام جس سائٹ دے اندر آیا اس سائٹ دا نام تے پرچا فارم میرے کول اندر پیا. جنہیں ویکھنا ہوئے بعد جمعے تو بعد فوٹو کاپی کراواں گا, 1 روپے دا 1 کاغذ دیاں گا, کیونکہ میرے مربے نہیں وگدے. سیدھی گل ہے. جدو تساں ہوئے مرنا اس لیے پیسے لاؤندے جے, تے جدو بچنا ہوئے ڈاکٹر کو 20,000 دیتی جان گے. میں حکیم صاحب نو آخیا, میں آخیا جی دوائی دی لاگت تے اپنی مزدوری لے جایا کرو, بے تما بندہ ہے اللہ دا فقیر درویش. مینو آتا مینو دوائیاں دین دی کوئی لوڑ کو نہیں, میں تیرے نال تقریراں تے رہنا. ایتھے 500 200 دوائی دا خرچہ دین جوگے نہیں. ماشاءاللہ میں تو غریب آدمی ہوں جی, تمہیں کی کرا. اوتھے دھکے بھی کھان گے, 8 دن ڈاکٹر لبنا ہی کو نہیں. حضرت دورے پر گئے ہوئے گھر دے وہ تسا ویخ لینا. ایمان نال دس ہوئے اساں کدن دا پٹدے سا ساڈے منہ چوں, کیونکہ ساڈیاں گلاں عام نہیں الہامی ہوندیاں, رب سونے دی طرفوں اتر آؤندیاں, ذہن دے اندر دل چ آ جاندیاں. حضرت صاحب قبلہ دی برکت نال وسیلے تو پھیلو. کدن دا میں آکھن لگا تھا اے دے اندر بانج پانے نسل جمن دے بچے قابل نہیں رہن گے. ہن میں تے اپنے عقل نال قرآن دی گل دے اتے یقین رکھ کے تے میرے منہ چ گل نکل گئی
کہ بانج پن پیدا کرن گے. اج نائجیریا دے ڈاکٹر تے انڈیا دے ڈاکٹراں دی تحقیق یہ ہی آ گئی ہے کہ یہ نسل جمن دے قابل رہن دین گے ہی کی بنتی ساری اگلی نسل دا کی بنتی. اگلے دن میں ایمان نال چھوڑ ویکھے نے سکول والے باہر نکلے ہوندے سن, میں انہاں دے چہرے ویکھ کے نہ تے مینوں روون پیا وے. مولا اے بھی جوان نے, قسم خدا دی کر کے آنا بھئی مجرا والے جو انہاں وچ کوئی جوانی والی گل رہن دتی ہوے. سکول پہلا جوان ہوندے سن 20-25 سال نو پہنچنا, لال سورے رنگ ہو جانے جناب اے شیر وہ بیچارے اونج ہی چمڑا ہی رہ گیا سی, اندروں ہر شے اونج ہی کھل گئی سی. وہ ایک پولیو کم چائی کھڑا ہے, اتو کھاد چائی کھڑی جی, وہ قطرے چائی کھڑے نا جی, وہ نام مراد زیادہ گرم نے, وہ پتہ نہیں یہو جی کوئی حدت اندر پیدا کرتے ہیں جس نال جی وقت تو پہلو ہی ہر شے کھڑ جائے. نسل کشی پی ہوتی ہے, حکومت دشمن نے. ہوں وجہ اس دے کہ بھائی نائجیریا والے سارا کام کر وکھایا, چلو انہوں داد دے تے اپنی قوم نو یونیسیف ادارہ اقوام متحدہ دا خنزیراں دا جڑا کم چکی کھڑا ہے, جاپان برطانیہ سارے رل کے یونیسیف دے رکن بن کے جڑے یار جی تہاڈی حکومت تہاڈی سجن ہوندی, وہ دین دے دشمن تے ہے ہی آئے نے, دین دے قاتل تے ہے ہی آئے نے. یار جڑی قوم تو روزانہ کھاندے پین یار انہاں نال اتنی دوستی تے کردے کہ میاں چلو سانو پہلو خبر نہیں تھی گل آ گئی. جی نائجیریا والوں پتا لگ گیا جی لہذا خبردار کوئی کا پولیو دے قطرے نہ پیوے تے اساں پلانے بھی نہیں. کوئی اعلان آیا بولو لا لے ترقی, جدو نسل نو روے گا اس لیے ترقی ہونی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اچھا ملتان کے ایک بہت بڑے ملتان کے ایک بہت بڑے ہسپتال کی نرس نے بتایا کہ اس ہسپتال کی نرسیں بن دہائی مائیں بننے کے خوف سے مانے حمل ادویات استعمال کرتی ہیں, کیونکہ ہسپتال کی 70% نرسیں ناجائز دھندا کر رہی ہیں. کتنے فیصد یہ ہوں پتہ نہیں بھی جڑا 70% لکھا ہے, 70% جڑا لکھا ہے اندر کی حکمت ہے, جڑیاں اتلیاں 3 نے وہ کیویں بچدیاں پہ. اچھا اچھا وہ جیندا رہے شمونا, جیندا رہے شمونا تیرے پہنچن تو صدقے. شمون صاحب آندے نے وہ رنگ دیاں کالیاں ہون گیاں. آ گل ٹھیک ہے, کوئی کھانگڑا بھی تو ہوندیاں نا, وہ کھانگڑا ہون گیاں تا کر کے انہاں نو کسے ہاتھ لایا نہیں, باقی جڑیاں ہیں سن ذرا وہ خدمت ہو گئی. واہ میرے مولا, واہ میرے مولا. کیوں بھائی ابا تو علاج کرا بیٹھا, ابو دا علاج ہو گیا, کیویں علاج نہ ہوئے بھی جو حمل سٹائی کھڑی ہے. لکھ لعنت ہو جا پیو دے سکھ لین دے, یہ بیمار چنگے سا جے مسلمان دی عزت گھر بیٹھ کے محفوظ ہو جاندی. توجہ نہیں فرمائی. آخو آخ سبحان اللہ. یہ آنا اکبر آبادی سچ کہہ گیا, وہ فرماندا وے دشمن دے علاج تو مینوں بیماری چنگی لگتی. سید اکبر حسین آبادی مفکر لوگ سن, فکر رکھتے آخر دشمن علاج کرے نا اس نالوں. کلندر اقبال بھی بولیا, اقبال فرماندا مرا اب شکستن چنایا عنایت کہ اب دیگراں خاص تن مومیائی. آندا مینوں اپنی ہڈیاں توڑنا, ہڈیاں توڑن دا وہ غم دکھ نہیں لگتا جیڑا دشمن دے کولوں سلاجیت منگن تے لگتا ہے. سلاجیت جوڑدا ہے نا, ہڈیاں جوڑدا ہے. آخر میاں میں اپنی ہڈیاں آپ بیٹھا توڑدا رہا, مینوں دکھ نہیں لگتا, مینوں پریشانی نہیں لگتی. دشمن نو آکھاں میری ہڈی جوڑن واسطے سلاجیت تے دے جا, مینوں آ کے شرم آؤندی.
اینی گل کردیا کیا کہ دشمن کھڑا ادھر آخا ان چکر توجہ نہیں فرمائی کو میرے طرف تکھا مرا از شکستن چنا اور ناید کہ از دیگراں خاصتن مومیائی سلاجیت نو آندے توجہ ہے کوئی نہ روک نال بولو سبحان اللہ. اسی طرح ایک دفعہ لیاقت میڈیکل کالج ہسپتال جام شورو سندھ پہنچ گیا او جام شورو کی نرسوں کے متعلق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ہادی بخش جتوئی نے بتایا کہ بعض نرسوں نے ہسپتال میں پھانسی کا اڈا قائم کر رکھا تھا. جب میں انہیں منع کیا اور ہاسٹل سے غیر ضروری طور پر غائب رہنے پر پابندی لگا دی تو انہوں نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کر دیا اور میرے خلاف سنگین الزامات لگانے شروع کر دیے. خبردار ہم تمہیں ٹنگا دیں گے, پولیس ہماری ہے تمہاری نہیں ہے, جو سودا ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تقریباً سبھی ہسپتالوں میں نرسوں کا یہی عالم ہے. تمام ہسپتالوں میں نرسوں کا یہی عالم ہے. یہ لڑکیاں بالعموم نرسنگ ہاسٹلز میں نہیں رہتی ہیں بلکہ ان کی رہائش گاہ بھی اپنے چاہنے والوں کی طرف سے فراہم کی گئی کوٹھیوں میں ہوتی ہے. بعض نرسوں نے مل کر جدید آبادیوں میں کرائے پر کوٹھیاں لے رکھی ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان اڈوں سے واقف ہیں. لیکن میرا مطلب ہے جیڑی گل نال جس ناراضگی نال پڑھنا ہے تو جو ناراضگی اپنے آپ وہ لڑکی انہاں دی دور چکراوے تے پھڑن دی لوڑ ہے بڑا. پرائیویٹ کلینک اور عنوان پر پرائیویٹ کلینک. بعض لوگوں نے پرائیویٹ کلینکوں کی آڑ میں عصمت فروشی کے اڈے کھول رکھے ہیں. اخبارات وقتاً فوقتاً ایسے کلینکوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. مثلا روزنامہ خبریں ایک ایسے ہی کلینک کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھتا ہے. اچھا انہیں لکھا ہے حکیم جگرانوی دے متعلق. حکیم جگرانوی اتنے کوئی آئے صدر والے بارے جی میں لکھا دسنا. اچھا پولیس چوکی دھرمپورہ لاہور کے پاس کلینک تھا. اس نے کلینک کی آڑ میں عصمت فروشی کا اڈا قائم کر رکھا تھا. ملزم اپنے اڈے پر سادہ لوگوں کو بلاتا, حسین چہرے دکھا کر کاروبار میں سرمایہ کاری سے معقول منافع کا جھانسا دے کر لوٹتا رہا. ان لوگوں نے اس سے سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ملزم اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا اور پھر 165 لاہور روڈ صدر کینٹ میں دوبارہ وہی دھندا شروع کر دیا. ہاں جی عرصہ 2 سال تک یہ کلینک میں بیٹھ کر کھلے عام فراڈ اور عصمت فروشی کا اڈا چلاتا رہا. ایک روز تھانہ گڑی شاہو کی پولیس نے رات کے وقت حکیم صاحب کو اس کے کلینک سے گرفتار کر لیا. پولیس نے کلینک سے مختلف لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والی آڈیو کیسٹ, خطوط فاش, انگریزی رسالے اور ٹیلی فون ڈائری جس میں سینکڑوں لڑکیوں کے ٹیلی فون نمبر تھے اپنے قبضہ میں لے لیے. ذرائع کے مطابق کلینک کے اندر خفیہ کمرے بنائے گئے تھے جو بدکاری کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. محترمہ شبنم سلطانہ نے ایسے پرائیویٹ کلینکوں کے متعلق قدر تفصیل سے لکھا ہے. وہ لکھتی ہیں پاکستان کا کوئی ایسا شہر, قصبہ یا گاؤں ایسا نہیں جہاں کوالیفائڈ ڈاکٹروں, حکیموں, نیم حکیموں اور تائی ڈاکٹروں کے کلینک نہیں ہے. بڑے شہروں میں ان کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچتی ہے. ان کلینکس پر عموماً 2 سے لے کر 30 تک ایسی عورتوں کو ملازمت فراہم کی جاتی ہے جن میں سے کچھ کوالیفائڈ نرسیں, دایا اور دیگر تکنیکی کام کی ماہرین شامل ہوتی ہیں, جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ایسی عورتوں کو بھی ملازمت دی جاتی ہے جن کے پاس سوائے اچھی جنسی کشش کے کوئی دوسری تکنیکی مہارت نہیں ہوتی. صرف پھساون کا کام انہوں کو زیادہ ہوتا ہے. اس قبیل کی عورتیں کلینکس کے مالک, ڈاکٹروں, دیگر ملازمین اور اکثر اوقات دولت مند مریضوں ان کے لواحقین کو اپنا جسم قیمتاً پیش کرتی ہیں. یوں وہ اس مقدس پیشے کی آڑ میں مجبوراً اور عادتاً جسم فروشی کے دھندے سے منسلک رہتی ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ کلینک کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں موجود ہیں, جبکہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد راولپنڈی, پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, برغز خان, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, سانگھڑ, میاں والی, سرگودا, شیخوپورہ, سیالکوٹ, گجرانوالا, گجرات. وہ کسی نے تو چھڑ دے. ویسے ہوں یہ بھی آخر گے تو صحیح نا, چشتی نے تو آدھے نا کسی نے چڑھتا کون, یہ بھی آدھے ہو گے بڑا بےمان ہے کسی نے چڑھتا ہی کون. غرض دیگر شہروں اور قصبات میں موجود ہے. ان اداروں کا اولین مقصد صرف ہسپتالوں میں جگہ حاصل نہ کر سکنے والے اور اچانک بیمار ہو جانے یا حادثات کا شکار ہو جانے والے لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کر کے ان سے معاوضہ حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ الگ بحث ہے. یہ ایک گل لکائی جاتی ہے, بعض اوقات کوئی بھی ہوتے ہیں کوئی شریف الطبع جڑے شرافت دی وجہ تھان نہیں لبھی آدھے چلو باہر بہ جانے. ہاں ضروری نہیں کیونکہ جڑا زیادہ
مہارت رکھدا ہوئے گا انہوں تو تھان لب بھی جانی ہے نا. یہ الگ بحث ہے، بلکہ الگ موضوع ہے کہ ان اداروں کی وساطت سے کتنے لوگوں کی کیسی طبی سہولیات کن نرخوں پر دستیاب ہوتی ہیں اور اس میں حکومت کی نااہلی کیا ہے اور سرکاری ہسپتالوں اور ان کے ڈاکٹروں کا کیا کردار ہے. ہمارے سامنے صرف ان نجی ہیلتھ کلینکس کا وہ کردار ہے جو اس تحقیق کا موضوع ہے. ایک محتاط ہوں اگلی گل ذرا توجہ نال سمجھا نے، توجہ نہیں فرمائی نے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 سے زائد پرائیویٹ کلینک اور مطب کراچی میں لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. صرف کراچی کے اندر ان کلینکس میں 80% ایسے ہیں جن میں ملازم عورتوں سے جنسی کام لیا جاتا ہے، زناکاری کا. اور ان عورتوں کی اکثریت محض اس لیے ملازم رکھی جاتی ہے کہ وہ برائے نام اصل کام کے بجائے، یعنی جس کام کے لیے ان کو ملازم رکھا گیا تھا، ڈاکٹروں، مریضوں اور ان کے لواحقین کو جنسی عیاشی فراہم کریں. یعنی لڑکیاں اتنے اس واسطے رکھیاں جاندی ہیں تاکہ ڈاکٹر ان کے لواحقین رشتہ دار بھی نہ تے مریض ایک مریض ہوندا ہے ایک بن جاندا ہے. جڑے بن جاندے نے تے وچ جا پیندے نے انہاں نوں فیض دین واسطے رکھیاں جاندیاں تاکہ فیض لیندے رہن آرام نال. کراچی صدر، گلشن اقبال، کلفٹن، نازم آباد، ملیر، لانڈی اور دیگر علاقوں میں ایسے مطب بھی ہیں جن میں لوگوں کی بڑی تعداد محض اس لیے بھرتی کی جاتی ہے کہ ان کو بیماری کی آڑ میں ہسپتال کے آرام دہ اور محفوظ کمروں میں جنس کا سامان مہیا کیا جائے. ایک سابق وزیر اعظم کے خاوند پر مرے کدھر پڑ گیا ہے، ایک سابق وزیر اعظم کے، ان کا مطلب ہے وزیر اعظم دو قسم دے یہ تے ملک دے ہوندے رہے ہیں. ایک خود خاوند سن تے ایک خاوند سن تے وزیر اعظم دے خاوند سن تے دوسرے وہ جڑے وزیر خاوند تے ہے سن پر وزیر اعظم نہیں سن. ہوں یہ حضرت انہوں بھی وزیر اعظم، ہوں وزیر اعظم دا خاوند یہ مطلب ہے وزیر اعظم نال تے صاحبہ لگنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہوئے تا بھی خاوند ہوندا ہے. وزیر اعظم صاحب ہو تو بھی خاوند ہوتا ہے جی، ترقی یافتہ ہو. امریکہ، برطانیہ جہاں جنس پرستی ہوتی ہے، قانون پاس ہے مرد مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، تو وزیر اعظم صاحب بھی ہوا اور خاوند بھی ہوا، وزیر اعظم بھی ہوا پھر اس کا خاوند بھی ہوا. تو وزیر اعظم کے خاوند پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے جیل سے علاج کی غرض سے کراچی کے ایک پوش علاقے میں واقع اپنے ذاتی دوست ڈاکٹر کے ہاں اپنی منتقلی کروائی. میں اتنے علاج نہیں کراؤنا. اس ہسپتال کے ایک کمرے میں فلم انڈسٹری کی ایک مشہور اداکارہ کے ساتھ داد عیش دیتے رہے اور علاج کرواتے رہے، اور ان کی اس عیش کا سلسلہ 4 روز تک چلتا رہا. جب حفاظت پر مامور سرکاری عملے کو معلوم ہوا کہ ان کا مریض اداکارہ کے ساتھ راتیں گزار کر ٹیکے لگاتا ہے تو اداکارہ صاحب کو خوش کر کے اداکارہ صاحب کو خوش کر کے لاہور واپس آ چکی تھی. جب پیچھے پتہ لگا ہے جیڑی معالج سی نال ایک اور مریض سی وہ آ گئی. یہ وزیر اعظم کا حال، وزیر اعظم کے خاوند کا حال ہے. کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ایک اور پرائیویٹ ہسپتال میں ایک سابق گورنر اور ان کے فرزند ایک طویل عرصے تک عیاشی کرتے رہے. ذرائع کے مطابق یہ ہسپتال خصوصی طور پر ایسے مریضوں کو ڈیل کرتا ہے جن کا تعلق وی آئی پی طبقہ سے ہوتا ہے. یعنی وی آئی پی طبقہ اتنے مریض ہوتا ہے، جڑے نکے تھکے مریض ہیں بچارے انہوں نے تھان اتنے کو نہیں لگتی کیونکہ
انہاں دے واسطے جو دوائی چاہیے ہونی ہے یہ وہ لے نہیں سکتے، تو انہاں نو جڑی دوائی چاہیے وہ لے سکتے ہیں۔ اس ہسپتال کا مالک 1 کروڑ پتی شخص ہے جس نے MBBS کرنے کے بعد آج تک پریکٹس نہیں کی، لیکن اس نے کراچی کی بہترین ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کر کے ایک شاندار کاروباری ادارہ بنا لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے اقتدار کا زیادہ تر وقت اس کے ہسپتال میں گزارا ہے۔ یعنی وزیر اعلیٰ سندھ حضرت اس ہسپتال دیا نرساں نو ویکھ کے تے اپنے اقتدار تے حکومت دا زیادہ وقت نہ بیماری وچ گزار چھڈیا۔ سبحان اللہ، صدقے 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 ذرا آکھو جا سبحان اللہ۔ واہ میرے مولا، واہ میرے مولا، واہ میرے مولا۔ میں پوچھنا جیڑا وزیر اعلیٰ، جیڑے وزیر، جیڑے حکومت دا اے حال ہے، بیمار نہ ہون تے نرساں نو ویکھ کے تے بیمار ہو کے تے جا بیڈ تے سوندے نے، اٹھدے ہی نہیں۔ ڈاکٹر آکھے جناب اب تو بالکل نارمل طبیعت ہے، اب تشریف لے جائیں۔ یہ دیکھو نا، ادھر ادھر دیکھیں آپ، وہ آندا ہے وہ کنجرا جان سیٹ ہو گیا، لاکھ دی لعنت یہودی ہسپتال۔ ماشاءاللہ جی، اگر نہیں پڑھیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ انج ہوگا۔ جی جی، کیسا پیارا علاج ہے، کیسا عجیب مریض ہے۔ ڈاکٹر آخر جان چھڈ ہن ٹھیک ہو گیا ہے، وہ آخے تساں بیمار جے، جن تمہیں پتہ نہیں پیا لگتا میں مریض کیڑا وا، میری بیماری تو پچھاڑو۔ واہ واہ میرے مولا، تا کر کے بیماریاں ہور لگدیاں پئیاں، بیمار ہور ہوندے پے۔ ایک بیماری نکلتی ہے 10 لگ جاندی ہے، دوائیاں نال ہی لگ جاندیاں ہیں۔ ڈاکٹری دوائیاں جنیاں ہیں انہاں دیاں ایک بیماری کڈدیاں نہیں، بیماری نو دبا دیندیاں نے وقتی طور تے۔ انہاں چ ہوندا زہر تے انہاں چ ہوندی ہے شراب۔ شراب دا کام ہے جسم نو اور سن کر دینا تے زہر دا کام ہے دوائی نو چھتی نال دوڑا دینا جسم وچ تیزی نال۔ تے کافر نے دوویں جوڑ رکھے نے اپنی ہر دوائی وچ تاکہ بیماری نکلے نہیں، چھتی نال جا کے بیماری دب جاوے روے اسی طرح، نکلے نہیں، سکھ نہ ملے انہاں نوں۔ ویکھو دی چال، دیسی دوائی جاندی اثر دیر نال کردی ہے، بیماری جڑوں پٹ چھڈدی، ایک دو دوسری بیماری لاوے گی بھی نہیں جی، بیماری اندر نال نہیں لگنی۔ تا کر کے آندے میاں دیسی شے نے نقصان کیڑا دینا، پر دین والا کوئی حکیم ہوے۔ ہاں دعائی خدا دی خالی حضرت وہ جڑے ہیں طبیہ کالج خالی اتوں دے سند یافتہ نہ ہون، ورنہ انہاں دا فیض پٹھا ہی رہندا ہے جی۔ پھر مریض جڑا ہے نا وہ پھر اوویں دا فیض پاندا ہے جویں جناب جی اس آکھیا بھی گئے نا حکیم دے کول تے پوچھا حکیم جی ماشاءاللہ تہاڈا فیض عام جی جی عام ہے، تے کوئی تہاڈے حکمت تو فیض یاب ہون دی دلیل کوئی ہے جے؟ انہیں بوا کھولیا پچھوں، نال سی قبرستان، آندا اے تیرے پیو دا فیض ہے، یہ ساری خدمات نہیں ساری، یہ جڑے قبرستان بنے پے نیم حکیم تے خطرہ جان ایویں تے نہیں آکھیا گیا جی۔ یہ ساڈے حکیم جڑے نے یہ پڑھے پڑھے کونی، والد صاحب کو بہ کے انہاں نوں والد صاحب 3000 نسخہ زبانی یاد کرا دیتا ہے، نال جناب جی بیٹھ کے تے ویکھدے رہے تے سیکھدے رہے، او کوئی پڑھے کونی، کیونکہ طب شے ایسی ہے کہ ان دا تجربے نال تعلق بس۔ گھر دے ہن سنگیا ایمان نال دس مریض کی ہو جائے، ہن میں پوچھنا جیڑے لانتی آپ نو مریض کیتی رکھن نرساں دی خاطر
یہ جدو سکول فنکشن ہوندے نے تے سارا کچھ ہوندا ہے تے یہ مہمان بنتے ہیں اس لیے ویخ کے تے کی کرتے ہون گے؟ نرس نو ویخ کے تے منجا نہیں چھڈدا تے جتھے کولیاں دی لائن لگی کھڑی ہونی ہے اوتھے کینوں چھڈے گا؟ تے صدقے جاواں اے ہوئی تیرے تعلیم دے راہبر نے جڑے کڑی ویخ کے دھیاں مسلماناں دیاں ویخ کے تے منجا نہ چھڈن مریض بنے رہن، اے ہے تیری قوم دی تعلیم دے راہبر۔ تعلیم تے پھر آپے وہ نہیں ہونی جن دے راہبر ایڈے لانتی ہون گے۔ اچھا، ہر تیسرے دن ان کی صحت خراب ہو جاتی، سنو سنو، ہر تیسرے دن ان کی صحت خراب ہو جاتی اور وہ صوبے کی اعلیٰ ترین انتظامیہ کو ہدایات اس ہسپتال سے جاری کرتے۔ اس دوران اس ہسپتال میں ان کی عیادت کرنے والوں کا تانتا بدھا رہتا تھا۔ انہی عیادت کرنے والوں میں مذکورہ ہسپتال کا مالک ڈاکٹر شاہ صاحب کی شاہ صاحب، یعنی وہ وزیر اعلیٰ شاہ صاحب پہنچ گیا ہوگا، کہڑے شاہ صاحب؟ غوث علی شاہ صاحب، جی 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 جی، بادشاہ غوث علی شاہ صاحب، واہ واہ میرے مالکا، انج دے سید کل دے مرد اج مرن، آخو آمین، آخو آخو مرو۔ کیوں؟ جو مصطفیٰ دے دین نو بھی رولن، حسین دی عزت نو بھی رولن، علی دی پاک دامنی نو رولن، تے سید اکھواون انج دے چھتی نہ مر جان، ہاں امتی بچ جاوے گی تے پاک نبی دے خاندان دی بدنامی تے نہیں ہوے گی۔ وہ ظالماں، حسین لوکاں دی عزت واسطے لڑ گیا، یزید عزت لٹدا سی، حسین دی غیرت گوارا نہیں کیتا، اور لوکاں دی عزت بچاون واسطے کربلا دا میدان چایا کھڑا ہے۔ لانتیا تو عزت لٹن دی خاطر ہسپتال پہنچا کر توجہ نہیں فرمائی نے۔ جب شاہ صاحب عیادت کروا لیتے تو اچانک ہسپتال سے ان کو مکمل فٹ کا پروانہ جاری کیا جاتا اور ساتھ ہی ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا کہ جب وہ اگلی مرتبہ بیماری کی حالت میں تشریف لائیں گے تو ان کو پہلے سے بہتر عیادت کنندہ دی جائے گی کہ حضرت ہوں تشریف لے جاؤ، ہوں سودا سارا پرانا ہو گیا، دوائیاں جیڑیاں سن ساریاں باسی ہو گئی، جی میں اتنے لکھیا ہوتا ہے کی لکھتے ہیں دوائی پرانی ہو جاتی، کی لکھتے ہیں ایکسپائر۔ حضرت جان چھڈو مریض صاحب، جان چھڈو، ہوں دوائیاں ساریاں ایکسپائر ہو گئی، اگلی باری جدو بیمار ہو کے آؤ گے پھر نویں دوائی ہوگی۔ اس ہسپتال میں دیگر اہم ترین شخصیات بھی عیادت کروانے کے لیے گاہے بگاہے تشریف لاتی رہتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال کی انتظامیہ ان اعلیٰ عہدے داروں کی عیادت کے لیے ٹیلی ویژن کی اداکاراؤں جی جی جڑی عیادت واسطے زیادہ آندیاں نے، انہاں بیماراں نو پوچھن واسطے جڑیاں آندیاں ہن انہاں کون کون ہوندیاں ہیں؟ ٹیلی ویژن کی اداکاراؤں، یونیورسٹی اور کالجوں کی حسین طالبات۔ ہاں کیونکہ ابا ڈیڈی جڑا نا ڈیڈی وہ بڑا ترس کھاندا بیماراں تے، وہ آندا میں نہیں جاندا تھی آپ پوچھ کے آپ تو آپ ہی پتہ کر مریض کس حال پہ ہے۔ جی یونیورسٹی اور کالجوں کی حسین طالبات گئیاں کادے واسطے سن؟ علم حاصل کرو چاہے تو پہنچ کتنے گئی ہے؟ جی جی پہنچ گئی، علم حاصل کرو چاہے چین جان بڑے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو فرض جو پورا کرن گئی ہے
پھر نال بیماراں نو پوچھن والا فرض بھی پورا کیتی ہوں تاکہ پورا دین تے چل جاوے. سونا ساڈے کیڑے کیڑے زخم پہ میں پٹی رکھاں؟ کوئی ایک زخم ہوئے تے پٹی رکھا. ایتھے سارا جسمی زخم ایمان نال اتوں ہس رہا وا اندروں رو رہا. بعض اوقات مہمان شخصیات خود خواتین ڈاکٹرز میں سے کسی ایک کو عیادت کے لیے منتخب کر لیتی ہیں. جیڑیاں ڈاکٹر ہیں مریض منتخب چا کرتا ہے کہ میرا علاج کرے، جبکہ اکثر ان کو باہر سے مال فراہم کیا جاتا ہے. وہ میرے مولا کیوں صحیح یہ ساری دھی دے واسطے لفظ پہ ادا ہوتا ہے مال. اے اساں لعنت لئیے، اے ترقی لئیے، اے علاج کرایا دشمن تو. ہسپتال کھولیا انہیں آخیا میں مریض نہیں ران دیاں گا، نہ ران دتا. اج دھی ساڈی تے لفظ پہ بولیندا ہے مال. کیوں بھائی ساڈیاں دھیاں مال نے، مال تو وکدا ہوندا. کھولیا انہیں آخیا میں مریض نہیں ران دیاں گا، نہ ران دتا. اج دھی ساڈی تے لفظ پہ بولیندا ہے مال. کیوں بھائی ساڈیاں دھیاں مال نے، مال تو وکدا ہوندا. مال وکدا کہ نہیں؟ منڈیاں تے وکدا ہے، بازار وکدا ہے. اور انہاں لانتیاں ساڈی دھی نو ایتھے تک لے آندا تے اج مال دا لفظ پہ بولیندا ہے کہ ہن منڈی تے بازار وچ وکن والا سودا جی. اور دھی نہیں رہی ہے، یہ عورت نہیں رہی. یہ مطلب ہے جڑا اصول رکھتے ہیں نا، ہر شعبے میں عورت ہونی چاہیے، شانہ بشانہ چلنی چاہیے، ہر شعبے میں آنی چاہیے تو ترقی ہوگی. وہ مطلب یہ ہوئی ہے کہ ہر شعبے آوے گی، ہر تھان تے آوے گی، زنا کراوے گی، اساں عیاشیاں کران گے، بگیاڑ نو چیراں پاراں گے. انہاں دا مقصد یہ ہے بھی جے گھر بیٹھی ہوے گی تو پھر کیویں آوے گی ساڈے ہاتھ وچ؟ او صرف تے نام تک ہی رکھیا ہویا ہے. او جویں ابلیس آکھیا سی بابے آدم نو قسم دے کے او میں تہاڈا خیر کھاواں، میں تہاڈی خیر پہچاندا، کیوں میرے تے بات اعتماد ہوئے کھڑے جے؟ اس انج آخیا انگریز انج بھوکیا، اس آخیا میں ترقی دینا چاہنا وا، عورتاں ترقی نہیں کر سکتی جنہ چر تو ساڈا معاشرہ پیچھا رہ جانا ہے، جنہ چر تہاڈیاں رنا باہر نہ آون، برابر نہ چلن تے ہر تھان تے نہ بیٹھیاں ہون، تاں جا کے آئیاں تے مال بن گئی. پہلے عورت تھی اب مال. توجہ نہیں فرمائی؟ عورت دے مال وچ بڑا فرق ہے، صحیح بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. ہوں جناب اس تو تھوڑا جا اگے میں چھال مارنا، انہیں بڑیاں درد بھریاں گلاں لکھیاں اگلے صفحے 146 آندا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینکس میں خواتین کو ملازمت دیتے وقت اس بات کا یقین کر لیا جاتا ہے کہ پاس کی جانے والی خواتین میں مطلوبہ معیار پر پورا اترنے کی کتنی صلاحیت ہے. اگر یہ خواتین پاس ہو جائیں لیکن مطلوبہ معیار پر پورا نہ اتر سکیں تو انہیں جلد ہی کسی دوسرے ہسپتال یا کلینک پر رجوع کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. نرس کی زندگی انتہائی حسرت ناک بلکہ عبرت ناک ہے. ہوں درد دے آنسو پہ روندا ہے. اندر نرس کی زندگی انتہائی حسرتناک بلکہ عبرتناک زندگی. اس کی ڈیوٹی میں بھی اس سے ہونے والی کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ڈیوٹی کے علاوہ باقی معاملات میں اس کے عدم تعاون کو برداشت کیا جا سکتا ہے. اصل میں نرس کی زندگی کا خوفناک المیہ یہ ہے کہ اس کو ایک ہمدرد طبی معاون کے بجائے ایک شدید ترین جنسی خواہش کی حامل نوجوان لڑکی سمجھا جاتا ہے، یعنی زنا کے لیے، جو جلد ہی جنسی عمل یعنی زنا کی طرف میل ہو جاتی ہے. مڈل کلاس میں نرس کا شعبہ اختیار کرنے والی لڑکی کو بد کردار، بولڈ اور جدیدیت کی طرف مائل بے حیا لڑکی تصور کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نرس جیسا پیشہ اختیار کرنے والی خواتین میں زیادہ تر پسماندہ طبقات کی عورتیں شامل ہوتی ہیں. اگر دوسرے لفظوں میں نرس کے پیشے کی پاکستان میں رائج تعریف کا جائزہ لیا جائے کہ نرس کا پیشہ کیا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شریف عورت اس پیشے کو اختیار نہیں کر سکتی.
اللہ اکبر. اگر دوسرے لفظ نہیں کر سکتی. لوگوں کی بڑی تعداد محض ہسپتالوں کا چکر اس لیے لگاتی ہے کہ جنسی عمل کی بھوکی نرسیں ان کی طرف رجوع کریں گی. اگر محض نرسوں کی معاشرے میں جگہ اور ان کی خاندانی زندگی اور شادیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں تو حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا نوجوان اپنی خوشی کے ساتھ نرس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. اس کو اپنے خاندان اور رشتہ داروں سمیت اہل محلہ کے تانوں اور نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اس کے بارے میں خیال کریں گے کہ اس کو کسی شریف خاندان میں رشتہ نہیں ملا، اس لیے اس نے ایک نرس کے ساتھ شادی کی ہے. سماجی سطح پر نرس کے بارے میں اس طرح خیال ہونے کی بڑی وجہ اس کی نامحرم لوگوں کی خدمت اور دیکھ بھال جیسے امور پر مبنی ڈیوٹی ہے. عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی غیر مردوں کی دیکھ بھال اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ نہیں کر سکتی. عورت غیر محرم مردوں کے ساتھ اس قدر آزادی کے ساتھ نہیں مل سکتی جس طرح ایک نرس روزانہ سینکڑوں لوگوں سے ملتی ہے. نرس کو پوری پوری رات غیر محرم ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس کام کو بھی یہ کام خاندان برداشت نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ایک نرس غیر محرم مردوں کو بعض اوقات برہنہ دیکھتی ہے، ننگے دیکھتی ہے. پیشاب دی نالی وچ نالیاں پاؤندیاں نے. جیڑی قوم آندی سی دھی نہ پڑے گی تے عورت کا علاج کیویں کرایا جاوے گا. اج اس دی دھی پیشاب دی نالی دے وچ پیپ پہ پاؤندی ہے تے ایتھے رکھ کے پٹی پہ کردی. اس طرح دی پٹی ہوندی ہے بھائی، ایمان نال دسو کردیاں نے تے بہانہ کی رکھیا سی؟ علاج کہنا کرانا رنا کا عورتیں ایویں ہوندیاں نے. یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ملازم نرسوں کو پرائیویٹ اگے رکھے ہوں گے. ہم مرے ہیں تو سرکاری جڑے نے اس تو بدے کھڑے ہیں. کسی پرائیویٹ ہسپتال میں ملازم نرسوں کو کسی قسم کے جنسی تشدد کا سامنا نہ ہو. نرسوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والوں کی چونکہ ایک بڑی اکثریت ہر وقت دستیاب ہوتی ہے اور دوسرے عموماً ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے اور ان کو بعض اوقات ایسی شفٹ میں لگایا جاتا ہے جہاں ان کو غیر محفوظ ہونے کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. چونکہ ان کا تعلق عموماً غریب گھرانوں سے ہوتا ہے اس لیے ان کو پیسے وغیرہ اور بہتر ملازمت کا جھانسا دے کر جنسی تعلقات کی طرف راغب کیا جاتا ہے. لاہور کے تقریباً 40 سے زیادہ پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینکس میں نرسیں جسم فروشی کا باقاعدہ دھندا کرتے ہیں. ان کو پہلے باثر لوگ ہسپتالوں کے مالکان اس طرف لاتے ہیں اور پھر جب ان کے تعلقات کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے تو عموماً ان کو ہسپتالوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. کئی ایسے ہسپتال بھی ہیں جن میں خاص طور پر تیار کرائے گئے کمروں میں نرسیں جسم فروشی کرتی ہیں اور ان کے گاہک مریضوں کے طور پر ان ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو جو کمرے دیے جاتے ہیں وہاں نرسیں ان کی جنسی خواہش کی تسکین کرتی ہیں. اچھا، ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ نرسوں کے ساتھ جو ناروا سلوک روا رکھا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ نرسوں کا غریب خاندانوں سے تعلق ہوتا ہے. اچھا، امیر والی جڑی ہے وہ کیونکہ پیسے نہیں لگے گی نا، لوگ ان کے ساتھ جھوٹ بول کر ان کو اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر ان کی تمام جائز خواہشات پوری کرتی رہتے ہیں. اس نے مزید بتایا کہ میں نے آج تک کوئی پرائیویٹ یا سرکاری اسپتال ایسا نہیں دیکھا جہاں ڈپٹی ڈاکٹر ان کے ساتھ جنسی زیادتی نہ کرتے ہوں. ڈاکٹر پہ آخدا میں کوئی ہسپتال انجدا نہیں ویکھیا سرکاری غیر سرکاری جندے وچ نرساں دے نال ڈاکٹر زیادتی نہ کرتے ہو. لیکن میں نے اپنے 15 سالہ کیریئر میں آج تک نہیں سنا کہ کسی ڈاکٹر نے کسی نرس کے ساتھ شادی کی ہو. بڑے نقطے کی گل نے لکھی. ڈاکٹر دسی اس آخیا ڈاکٹر جہے نے وہ نرساں نال ویاہ کیوں نہیں کرتے. میں آخیا 15 سال دے کیریئر میں نہیں ویکھیا کیتا ہوئے. کیوں؟ انہوں نے پتا ہوں یہ کی رکھنا ہے. اچھا، اگے یار ایک بڑا عجیب لکھتا ہے پیا، آندا چونکہ ڈاکٹر موصوف اس کی جنسی زندگی میں ہلچل پیدا کر چکے ہوتے ہیں لہذا وہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ سکتی. کوئی دوسرا اس کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو اچھا رشتہ ملنے کی امید ہوتی ہے. لہذا وہ جلد ہی ایسے لوگوں کے جال میں پھنس جاتی ہے جو اس کے جسم کا استعمال ایک مشین کی طرح کرتے ہیں. مشین پہلو مال آخیا گیا ہے، ہوں پا بیٹھے عزت پا بیٹھے بھائیو، پا بیٹھے زنا دی مشین. وہ جی مشین چلتی ہے تو تھکتی نہیں، زنا دی مشین بنا دیتی جاتی.
یہ بازاراں وچ آ گیا کام، کتاباں وچ آ گیا. غرض آخری فقرہ پہ لکھتا ہے مذکورہ ڈاکٹر صاحب کے بقول شاید 2% نرسیں کتنے فیصد اس کربناک صورتحال سے مکمل طور پر بچنے میں کامیاب رہی ہوں، جبکہ 98% کے ساتھ ہمیشہ یہی المیہ رونما ہوتا ہے. پچھلے کنے فیصد دسیا سی؟ پہلے والے 70. تے شمون آخیا بھی وہ کھنگنا سن، تے ہوں صورت حال یہ آتا ہے 98%، صرف 2 بچ گئی نے 100 وچ. ہوں کہ جنہ تیری میری عزت نو انج قتل کرایا ہے، یہ تیرا میرا سکھ کیویں چاہتے ہیں، کیڑی بیماری تیری میری کڈنا چاہتے ہیں. معلوم ہویا کافر جے کچھ دے گا مسلمان نو دینا پسند کرے گا، سمجھ لویں وہ اندر بربادی ہے مسلمان. اے ہسپتالاں دے ہمدردی والے شعبے دیاں گلاں نے جڑیاں سن بیٹھا ہیں سنگیا. معلوم ہویا کافر ساڈیاں پیڑاں تے درد ودھائے نے گھٹائے تے نہ وہ گھٹا سکتا ہے. تے پھر واپس آویں گا، پھر واپس آویں گا، وہی طریقہ اختیار کرے گا، انہاں بلاواں نو گلوں لاویں گا. مینوں ایک آندا چشتیا سکول نہ ہون تے ہسپتال کیویں چلن گے؟ میں کہ اونترا تو اے بلاواں حالے گل پاؤں یہ مطلب ہے تو رجیا نہیں انہاں بلاواں تو انہاں نو رکھوں سانو یہ سپ ٹھوئے نہیں چاہیے، سانو رحمت للعالمین سرکار والی رحمت چاہیے. اساں شرم و حیا دین والی تعلیم جدوں پڑھاں گے رب مہربان ہوئے گا. پہلی گل بیمار نہیں ہوا گے، جے ہو گئے تو سانو دیسی ٹونے ہی کافی نے جویں پہلو ہوندے سن، یا پھر ساڈا دم درود ہی چل جاندہ ہے. جی جی 40,000 نال آپریشن ہوندا ہے تے پتھری نکلدی ہے تے چٹکی نال پتھری ٹھک ہو گئی. کنے بندے اتنے کٹا چکے نہیں باہر نال دسو کنے بندے کٹا چکے تے سانو تے سکھ چاہیے. اساں بس ادھروں نکلتے گئے ہاں کافر منہ کرتے گئے ہاں تے بابا بیمار وہ پھس گئے ہاں، عزت بھی لٹا بیٹھے. دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی ہسپتال والیاں بلاواں ساڈے گلوں لاوے. عام علاج ہوتا ہے کہ جنگاں چ علاج کردیاں سن، عام سوال ہوتا ہے. خلاصہ یہ وے گل میری سمجھا نہیں، جنگ تے حالت امن انہاں دوواں دا زمین آسمان دا فرق ہے. حالت امن تے جنگ دا زمین آسمان دا فرق ہے. جو کچھ امن دی حالت کئی چیزاں حرام جنگ جائز ہوندیاں. کیویں؟ اپنیاں مچھاں نو حکم آیا تراشو تے لب ظاہر رکھو، نہ کٹو، وال ودا نہیں سکتے چوکھے تے شریعت حضور سرکار دی آندی ہے جنگ دی حالت نو جن ودن گے مجاہدہ ان اجر پاویں گا. مچھاں تیریاں منہ وچ آون، وال تیرے خوفناک ودے ہون، حالت تیری انج ہیبتناک بنی ہوئے دشمن ویکھے تے سمجھے کوئی بلا ہے. حرام کم پہ حلال ہوندے نے اوتھے. حالت امن نہیں، جنگ دی حالت کافر وڑ گیا مسلمان دے ملک وچ. حکم مرد عورت اٹ آوے روڑا آوے ڈنڈا آوے سوٹا آوے چک کے تے کافراں نال لڑ جان، مرد مر جان مگر کافراں دی غلامی والی زندگی گوارا نہ کرن. تے او جنگ دی حالت تے اے وی تن دس دیاں کہ جنگ دی حالت جنگ پہلے ہوندی غیرت منداں دی، بے غیرت جنگ نہیں کردے ہوندے. جی غیرت مند سن، پھر اس دی حالت جنگ دے اندر غیرت مند لوگ بیبیاں بڈھڑیاں مائیاں اس حالت کوئی کرن والا نہیں تے انہاں جا کے کر لیا. کسے نو پانی پلا چھڈیا، کسے نو مرد دے مصروف دے پچھوں ایک
تے اس جنگ دی حالت دے اوتے قیاس کرنا امن دی حالت نو، پھر ایتھے 98% ہن فرق ویکھ، حالت امن دے اندر نرسائی 98% زنا کر کرا کھلوتی، کتاب دا حوالہ دے بیٹھا وا، تے حالت جنگ دے اندر جے مسلمان دی بی بی جا کے دے کسے زخمی دے زخم دے اوتے جا کے کپڑا چپایا ہے، پٹی چ رکھی ہے، تے پھر نتیجہ نکلے کہ 98% کی 1% کی عزت لٹی نہیں گئی، جنہ دیا لٹی دیا سن پیاں انہاں دیا محفوظ ہو گئی سن۔ کتنے چکنا ہے تے ایویں ہی ہے، کوئی بندہ آکھے جناب وہ صحیح میں ہرن دا گوشت کھان دی بجائے میں سور دا گوشت کھانا، کیوں جی آکھے ہرن بھی جانور ہے سور بھی جانور ہے، جی ہرن حلال ہے تو سور کیوں حرام؟ انہوں آکھ مرے نہ زمین آسمان دی فرق ہے، سور تے ہرن جے ایک نہیں تے جنگ تے امن دی حالت بھی ایک نہیں۔ ہن سمجھ لگی نا؟ ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، جے کو نعرہ علی دا نہ بھاوے، ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، جڑے چندرے ہے منہ ملی، اندی سڑ سڑ تے عمراں گلی، ساڈا مشکل کشا ہے علی، جندے در تو پہ بن دے ولی، او جے تئی سال کو درتے، جے تئی سال کوئی درتے نہ آوے۔ بزرگ شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے اصلاح معاشرہ کے ضمن میں کچھ اشعار لکھے ہیں، الحمدللہ وہ اشعار میں نے یاد کیے اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے، ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے، وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے، وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے، ننگا جھاٹا تیاں بھیڑاں کر کے خوب بہایا، ننگا جھاٹا تیاں بھیڑاں کر کے خوب بہایا، پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرع کی فرمایا، پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرع کی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت جویں جویں علم اداوے تیویں تیویں شرم گواوے، عورت جویں جویں علم اداوے تیویں تیویں شرم گواوے، ابو جیل دی آکڑ وانگو اپنا روب جماوے، ابو جیل دی آکڑ وانگو اپنا روب جماوے، جھوٹے دی گل سچی بندی، جھوٹے دی گل سچی بندی، سچا دے دہان، کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں، کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں، کر کے برا برا نہ آکھن، کر کے برا نہ آکھن، واہ واہ آکھن سارے، جے برائیاں روکے کوئی او دے دشمن سارے، جے برائیاں روکے کوئی او دے دشمن سارے، پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے، پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے، پڑھ علم تماشے کردے شکلوں دون سوائے، پیج ربا کوئی بندہ ایسا، پیج ربا کوئی بندہ ایسا، جڑا آ سمجھائے، سوج مرائی تائیں نہیں انہوں سبق پڑھائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل